فرسٹ ایئر میں تھے ڈاکٹر عظیم الدین، انہوں نے اور میں نے مل کے نا اکاڑا میں اس کی جمعیت طلبہ اہل حدیث کی بنیاد رکھی۔ اچھا 1977 میں جو تحریک نظام مصطفیٰ جو ایک بنی تھی، اس میں آپ اسی میں قید بھی رہے، تو یہ بعد میں تحریک کامیاب ہوئی تھی کہ وہ کئی پہلے بھی تحریکیں اٹھتی رہی انہی کی طرح، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ وہ جو دور تھا نا ہمارا جمعیت طلبہ اہل حدیث کا، اس میں جو ہمارا گروپ تھا نا، اس میں کافی سارے افراد ایسے تھے کہ ایک ایک بندہ ہی بڑی بڑی جماعت تھا۔ ڈاکٹر صاحب اگر موازنہ کریں اس دور کی تحریکوں کا، اب تو تحریکیں خیر نہیں رہی یا تنظیموں کا آپ کہہ لیں، اس دور کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو کیا فرق دیکھنے کو ملتا ہے؟ تنظیمی زندگی اختیار کرنے کے باوجود انسان کو اپنا روزگار، اپنا کاروبار، اپنے حالات واقعات اس پہ نظر خود رکھنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نصاب ہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی عصری اداروں میں جو لارڈ مکالے نے جو نصاب بنا دیا تھا وہ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، دوسری طرف اگر آپ مدارس کے نصاب کو دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ پرانا ہے، جسے کسی حد تک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اسباق ایسے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ آپ کا ذاتی کیا نظریہ اس حوالے سے کہ اس میں بھی کوئی جدت آنی چاہیے یا اس میں کوئی رد و بدل ہونی چاہیے یا کئی چیزیں نئی ایڈ ہونی چاہیے، کچھ پرانی نکالنی چاہیے؟ عصری اداروں کے نصاب کو بھی بدلنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ان اداروں کے جو نصاب میں اسلام داخل ہونا چاہیے، پاکستانیت اس میں داخل ہونی چاہیے، اس میں انسانیت شامل ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوگی تو وہ کس طرح انسان پیدا کر سکیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت بطور مہمان موجود ہیں اور جن کا تعارف ہم ناظرین کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں، والد محترم کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ ان سے ماشاءاللہ جب ہم اکثر والد صاحب دعوت کرتے ہوتے تھے علماء کرام کی تو ملاقات رہتی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو میری مراد ہے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب حافظہ اللہ، جو کہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی، اور اس کے علاوہ ناظم ہیں شعبہ ذیلی تنظیمات مرکزیہ پاکستان کے۔ تو بلا تاخیر ہم انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں، انہی کی زبانی ان کے زندگی کے حالات جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے۔ آپ سے ایک دو دفعہ پروگرام طے ہوا، پھر اس میں رد و بدل ہو گئی، الحمدللہ آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسی شخصیت تشریف لائیں جن کا ایک خاصا تجربہ ہے تنظیمات کے حوالے سے خصوصی طور پہ، اور پھر ایجوکیشن میں بھی آپ کی اچھی خدمات ہیں، پھر ماشاءاللہ آپ خود ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ناظرین کے سامنے اپنا کوئی بیسک تعارف جو ہے، خاندانی پس منظر اور اس کے علاوہ اپنا نام حسب و نسب مختصر طور پہ بیان کریں تاکہ ناظرین کو تعارف ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ تاخیر جو ہوئی تو اس کا کوئی باعث بھی تھا، جی جی، تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کرتے ہوئے، اور خاص کر جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اچھے بولتے، اچھے بیٹھتے اٹھتے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ ہمارے برخوردار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے نا خاندانی پس منظر کا، اس بارے میں تو میں کوئی زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ کوئی سرمایہ کے حساب سے کوئی بہت بڑا خاندان تھا، نہ علمی طور پر بڑا معروف خاندان تھا، اور نہ ہی کوئی ہمارا جماعتی تنظیمی طور پر کوئی موروثی خاندان ہے۔ ایک دیہات سے تعلق ہے۔ والد گرامی مسجد کے امام تھے ماشاءاللہ، اور وہ بھی جوانی میں وہ اسکول اور مدرسہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، جوانی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی سمجھ عطا کی ماشاءاللہ، اور علماء کی صحبت میں بیٹھے، تڑپ اتنی پیدا ہوئی، جذبہ اتنا پیدا ہوا کہ انہوں نے کتابیں پھولنا شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت بھی دے رکھی تھی اور بصیرت بھی، اور اسی تگ و دو جد و جہد کے ساتھ وہ اپنے علاقے میں ایک اچھے خطیب بن گئے۔ یہ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرا علاقہ ہے الہ آباد ٹھینگ موڑ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک گاؤں ہے رسول پور آکی کے، اس کو کہتے ہیں رسول پور آکی کے۔ تو جہاں
اس گاؤں کا یہ حال ہے کہ میں جب پڑھا کے ماسٹرز کر کے میری جاب ہو گئی، لیکچرر بن گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کے بھی 4-5 سال بعد جا کے وہاں بجلی آئی ہمارے گاؤں میں، سڑک بنی. اتنا وہ اس حساب سے اتنا پسماندہ علاقہ تھا. تو وہاں جب ان کو شوق ہوا دین کا، دین پڑھنے سننے سمجھنے کا، پھر انہوں نے علماء کرام کو وہاں دعوت دی. اس دور کا جو بھی بڑا عالم جس کا نام لیں وہ ہمارے گاؤں میں پہنچا. والد گرامی کا جذبہ اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تڑپ دے رکھی تھی. تو اسی اسنا میں انہوں نے کوشش کی. ہم 4 بھائی تھے، بہن ہماری نہیں تھی. تو 4 بھائیوں پہ انہوں نے محنت کی کہ یہ 4 عالم بنے. تو 4 کو مدارس میں بھیجا گیا. مجھ سے بڑے وہ قاری قرآن ہیں، لاہور میں بھی کچھ عرصہ پڑھاتے رہے. ان کے کچھ شاگرد بھی ہیں، 1-2 معروف شاگرد ہیں ان کے. تو ان کا بیٹا شرک پور میں ایک بڑا خطیب ہے، مولانا عبید الرحمان، وہ بھائی کا بیٹا ہے. تو اب ہماری فیملی میں الحمدللہ کوئی 20-22 خطیب ہوں گے، علماء کرام. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ والد گرامی کی خاص جو تڑپ تھی، محبت تھی اور جذبہ تھا اور اخلاص تھا. جی اصل چیز یہ. اور ان میں بڑی خوبی جو تھی نا، جس نے مجھے موٹیویشن دی اور جس نے میرے اندر غیرت باقی رکھی، میں لفظ غیرت بول رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ گاؤں کی امامت مل گئی لیکن انہوں نے انحصار نہیں کیا اس پہ. اچھا. وہ اپنی زمین لے کے ٹھیکے پہ یا حصے پہ اس کو کاشت کرتے تھے. تو وہاں سے جو آمدن ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ گزر اوقات کرتے تھے. اور مقتدیوں نے اگر کوئی چیز دے دی تو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا مطالبہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ میری سیلری یہ ہونی چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، عید بقرعید یہ ملنی چاہیے. اور تبھی تو انہوں نے اس گاؤں میں جہاں توحید کا نام نہیں تھا، انہوں نے اس گاؤں کو توحید کا مرکز بنا دیا، بلکہ علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید پھیلائی. پھر وہاں سے ہم مائگریٹ ہو گئے، ادھر الہ آباد میں آ گئے، ٹھینگ موڑ. تو یہاں کے پھر ایک چھوٹی سی مسجد تھی 4-5 مرلے کی، تو وہاں آگے وہی سلسلہ شروع کیا. تو پھر وہ پریکٹس جو گاؤں والی تھی والد گرامی نے یہاں کے شروع کی. تو وہاں پھر وہ پورا محلہ انہوں نے، جو ان کے بار لوگ تھے ان کو اہل حدیث کیا. اب وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا مرکز ہے محمدی مسجد کے نام سے، جہاں میں ہر سال 27ویں کو آ جاتا ہوں. تو یہ میرا ایک وعدہ ہے کہ کہیں بھی ہوں تو انشاءاللہ 27ویں کی رات رمضان میں وہاں گزارتا ہوں. تو 2 ثواب ملتے ہیں، واعظ تبلیغ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ میرا تھوڑا سا ایک نا تبلیغی پسند ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر جو تعلیم کا آغاز اسکول سے کیا یا پھر والد صاحب نے مدرسے میں ہی داخل کروایا آپ کو؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کا شوق تھا. نہیں، انہوں نے شروع میں مجھے اسکول میں داخل کروایا اور میں اسکول میٹرک میں نے کیا. اچھا، اس دور میں میٹرک کیا؟ اس دور میں. کس سال میں آپ نے میٹرک کیا؟ یہ میرا میٹرک ہے 74 کا، 74-75 کا. یعنی کہ خود والد صاحب پڑھے نہیں ہوئے تھے، دنیاوی بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ نہ اسکول گئے نہ مدرسہ گئے، لیکن ان کے زیر مطالعہ جو زیادہ کتابیں تھیں وہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر محمدی، احوال الآخرت، زینت الاسلام، جو اس علاقے کی بڑی معتبر کتابیں تھیں، مولانا لکھوی رحمۃ اللہ کی. اور اس کے علاوہ مطلب تفسیر ابن کثیر اور تفسیر محمدی بھی بڑا زور ہوتا تھا. تو مجھے انہوں نے مطلب میٹرک کروائی. اور میٹرک جن دنوں میں نے کیا، میرے بھائی جو بڑے قاری صاحب ہیں، قاری جعفر صاحب، وہ لاہور مصری شاہ میں ہوتے تھے، یہ نجم مسجد میں آتا تھانے دار والی جو مسجد ہے. تو وہاں میں نے ان کے پاس رہ کے پرائیویٹ میٹرک کیا. تو میٹرک کے بعد مجھے جامعہ محمدیہ اکاڑا بھیجا گیا. پہلے 1-2 جگہ ٹرائی کی، راجہ جنگ ضیاء السنہ میں اور نالہ خرد بھی گیا میں، لیکن وہاں کوئی مطلب حالات ٹھیک نہیں یا کوئی پانی ٹھیک نہیں، وہ کوئی وجہ بنتی رہی. بالآخر میں جامعہ محمدیہ گیا. وہاں میں نے 75 میں میرا میٹرک، اور 75 میں وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کے درس نظامی کا آغاز کیا، اور تقریباً 4 سال میں نے درس نظامی کر لیا. 79 میں وہاں سے فارغ ہو گیا. میرے ساتھ بڑے اکابر علماء تھے، ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف، مفتی عبدالعنان زاہد، مولانا یونس سالک، مولانا شیخ زید صاحب لاہور میں جو شیخ الحدیث ہیں.
تو اس طرح کے بڑے بڑے اکابر علماء تھے جو ہم درس تھے. تو وہاں 79 میں فارغ ہو کے نکلا. اس دوران میں نے درس نظامی کیا, وفاق المدارس بھی کر لیا. وفاق المدارس کا اس وقت اس کی تاسیس کا دوسرا سال تھا جب میں نے کیا, تو ساتھ میں نے پرائیویٹ انٹر بھی کر لیا. تو یہ جو دورانیہ تھا نا فراغت کے بعد, تو امتحان آگے رزلٹ کی تیاری وغیرہ, کوئی 2-4-6 مہینے میں ادھر 99 جے یہاں پہ ایک ادارہ قائم کیا تھا حضرت عبدالرحمن مدنی صاحب نے. تخصص کی کلاس ہوتی تھی حدیث کی, اس میں بھی میں کوئی تھوڑی دیر پڑھتا رہا. اور رزلٹ آیا, پھر میں گریجویشن کے لیے باقاعدہ کالج میں آ گئے, اسلامی کالج ریلوے روڈ میں. صحیح. تو یہاں ایک اور بڑا خوبصورت اتفاق ہوا. ایک تو میں گریجویشن کر رہا تھا, مدرسے سے وفاق سے میں فارغ تھا, بولنا جانتا تھا. تو یہاں کہ میں نے مسجد مبارک میں صبح کے درس شروع کیا, ریلوے روڈ والے. ریلوے روڈ. مولانا فضل الرحمان بن محمد الازہری انہوں نے سلیکٹ کیا, اور پھر مجھے سرپرستی حاصل رہی پروفیسر عبدالقیوم صاحب کی. تو وہ چونکہ صبح درس میں بیٹھتے تھے, تو وہ بیٹھتے سنتے نہیں تھے, بلکہ یوں سمجھے وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. وہ مجھے سنتے, اور بعد میں کوئی کمی کوتاہی پھر انہوں نے سلیکٹ کرنا کہ تفسیر کا کون سا مطالعہ کرنا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے جو تفسیریں مجھے بتائیں, سب سے زیادہ جو تاکید تھی وہ تفسیر مواہب الرحمن کی تھی, جس کو آج بھی میں اپنے مطالعہ میں رکھتا ہوں. آج میرے درس میں اگر کوئی 10-12 تفسیریں ہوتی ہیں مطالعہ کے لیے, تو یہ اولین ہوتی ہے مواہب الرحمن. میں آج بھی اس کو پڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات, پہلی تو بات ہے کہ پڑھنے میں ذرا دقت ہوگی. وہ اس کی جو لینگویج ہے اردو, وہ کوئی اتنی اچھی کتابت خاص کر وہ, اور جدید ایڈیشن نہیں آیا, جدید نہیں اس کا آیا. دوسرا یہ کہ وہ ہر آیت مبارکہ میں بارے میں اپنے کوئی نہ کوئی انپٹ دیتے ہیں. بہت سارے مفسرین ہیں, انہوں نے کوئی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, اس کے بارے بات کرنی, اس کے بارے نہیں کرنے. تو تفسیر ابن کثیر کا اور اس کا تقریباً ملتا جلتا ہے. اب تو جو ترجمان القرآن ہے نواب صدیق حسن خان کی, وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے, ان میں بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس وقت سے, تو یہ مجھے ایک خاص رہا. اور یہیں سے پھر میرا ایک تعارف بڑا ان کے ساتھ, حضرت علامہ احسان علی شہید کے ساتھ. تو تنظیم میں چونکہ آ چکا تھا, جمعیت طلبہ الحدیث, یہ ساری پھر باتیں یہاں سے شروع ہوئی, مسجد مبارک اور اسلامی کالج سے. اچھا شیخ, یہ تو سارا آپ کا تعلیمی سفر جس کے آپ نے ساری روداد سنائی ہے, آپ نے عملی زندگی میں جو باقاعدہ قدم رکھا وہ کب سے رکھا؟ مطلب سب سے پہلے آپ نے کہیں تدریس کی, یا اسکول میں کوئی ٹیچنگ یا کالج وغیرہ سے شروع کیا؟ اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی منفرد بات عرض کروں گا کہ مدرسہ جامعہ محمدیہ, اس کی تعلیم کے دوران ایک حادثہ کہہ لیں, سانحہ کہہ لیں, واقعہ کہہ لیں. 77 میں ایک تحریک چلائی گئی پاکستان میں, جس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا. صحیح. ایکچولی وہ ایک دھاندلی کے خلاف, جمہوری دھاندلی کے خلاف تحریک تھی. تو 9 ستارے, 9 قومیں, 9 جماعتیں اکٹھی تھیں. انہوں نے PNA نے ایک تحریک چلائی, تو اس میں بہت سارے لوگوں نے گرفتاریاں دیں. میں بھی گرفتاری دے کے سائیول جیل میں چلا گیا. میں خود ہی گرفتاری دی؟ جی ہاں. وہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ماحول پیدا کیا کہ کارکنان آج خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے, گرفتاریاں پیش کرتے تھے. تو یہاں اس گرفتاری سے پہلے مدرسہ میں پڑھتے ہوئے, میٹرک کیا ہوا, اس کے باوجود میں ایک دیہاتی اور پینڈو لڑکا تھا. اچھا. مجھے کوئی پتہ نہیں تنظیم کیا ہوتی ہے, تحریک کیا ہوتی ہے, جماعتیں کیا ہوتی ہیں, مجھے اس کی کوئی خبر اور سمجھ نہیں. جذبے میں بس آگے گرفتاری دے دی. اور جب میں گیا تو کیٹیگوریکلی ہوا بھی یہ کہ میں ایک دھوتی جو تہمت, جس کو چادر بولتے ہیں نا, وہ اس کا کوئی رنگ اور ہے, قمیض کا کوئی رنگ اور ہے, دیہاتی لڑکا جس طرح ہوتا ہے اس طرح میں گرفتاری دے کے وہاں چلا گیا. وہاں جب میں جیل میں گیا, سائیوال جیل پاکستان کی سب سے سخت جیل ہے. اچھا. تو بڑے بڑے سیاستدان وہاں پہ رہے. تو وہاں جب گیا تو وہ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ روزانہ ہمیں عصر سے لے کر مغرب تک بیرک سے نکالا جاتا تھا, کچھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو اس میں کچھ لیڈر بھی تھے,
سائیوال کے تھے اور اکاڑا کے اور بصیر پور، وہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے لیڈر وہاں پہ موجود تھے. تو وہ لیڈر گفتگو کرتے تھے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی رویداد سنا رہا ہے، بڑے 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 جی. وہ ایک اس کے لیے ایک علیحدہ محفل چاہیے، جمتی تھی. وہ ایک علیحدہ محفل چاہیے کہ وہاں ہم نے کیا کچھ. اور مجھے آج تک وہاں کے سنے ہوئے شعر بھی یاد ہیں، اللہ باتیں یاد ہیں. وہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب میں ایک دیہاتی سا پینڈو سا لڑکا سامنے بیٹھا ہوں تو میرے دل میں ایک امنگ پیدا ہو رہی. میں کہا یار یہ لوگ جو بول رہے ہیں یہ کوئی خلائی مخلوق ہے، ان کے دماغ میں کوئی فاضل پرسے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے. میرے اندر نا اس طرح بڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی. تو بس یوں ایک انگڑائی لی کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے اور مجھے ایسا نہ اسٹیج پہ آنا اور میں نے لیڈ کرنا ہے. واپس آیا تو اب میرے اندر کشمکش چل رہی. میں اپنے حالات دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یار میں ایک تحمد چادر والا منڈا تو ایک کی بنے گا کہ. لیکن ایسا ارادہ، کہتے ہیں نا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بس یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. واپس آیا تو عزیزم جانیے کہ میں 8 دن بعد اکاڑا میں بازار میں ایک جلسہ ہوا، کوئی پتہ نہیں کیا اس کا ٹاپک تھا، اور میں اس میں تقریر کر رہا تھا. ماشاءاللہ. یعنی اتنا میرے اندر ہے. وہ یوں سمجھ لیں کہ جذبات کا ایک ایسا ایک بھاؤ آیا، اس نے مجھے یوں ایک لائن پہ لگا دیا. انہی دنوں اتفاق ایسا ہوا کہ جمعیت طلبہ الحدیث یہ جو آرگنائز ہو چکی تھی، اس کے بانیوں میں علامہ ریاض الرحمن یزدانی جو ہیں، یہ اس وقت ریاض چودھری ہوتے تھے، پروفیسر احمد ساکی اور ڈاکٹر ادریس زبیر الہدا والے، جی جی، یہ اور ان کے اور ساتھی تھے. تو ان کی طرف سے 2 ساتھی وہاں پہ گئے. ایک ساتھی رفیق صاحب ہوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ، اور ایک اور ساتھی مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا. یہ ان دنوں رابطے مہم پہ تھے، یہ جامعہ میں چلے گئے. تو یہ لڑکوں سے باتیں کر رہے، یار یہ تنظیم ہے، کسی کو سمجھ آئی، مجھے سمجھ آ گئی. میں نے پھر ان کی دعوت پہ وہاں اس کی بنیاد رکھی. تو مولانا معین الدین کے بیٹے جو تھے وہ اس وقت کالج میں ابھی فرسٹ ایئر میں تھے یا سیکنڈ ایئر میں، میرا خیال فرسٹ ایئر میں تھے، ڈاکٹر عظیم الدین. انہوں نے اور میں نے مل کے نا اکاڑا میں اس کی جمعیت طلبہ الحدیث کی بنیاد رکھی. پھر ہم نے وہاں پہ پروگرام کروانے شروع کرے. وہاں سے وہ میری تنظیمی تحریکی جماعتی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. پھر جب 79 کے بعد میں یہاں لاہور آیا تو کالج میں داخلہ لیا، تو وہ جو تھا نا میرے ارادے وہ خاصے مضبوط ہو چکے تھے اور میں ایک ڈگر پہ چل نکلا تھا. پھر میں ڈاکٹر ادریس زبیر کے ساتھ یہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اور میں اور قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، وہ ہمارے اب تو بڑے اچھے دوست ہیں. اس وقت ہم بڑے متحارب اور وہ تھے. یہ اس میں جوائنٹ سیکرٹری تھے اور میں رابطہ سیکرٹری تھا. ہماری جو مرکزی تنظیم تھی جمعیت طلبہ الحدیث، اس کی خاص بات تھی جمعیت طلبہ الحدیث کی کہ وہ بڑی انڈیپینڈنٹ تھی. جس طرح آج میرے انڈر 10 تنظیمیں کام کر، ایسا نہیں تھا. ہم ان کو وسائل بھی دیتے ہیں، گائیڈنس بھی دیتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، ساتھ کوئی اوق شوق میں ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں. اس وقت ہمارا کوئی نہیں تھا. ہم خود فنڈ ریزنگ کرتے تھے، خود ہمارا دفتر کا قیام، خود رابطہ کرنا، نوجوانوں بالکل انڈیپینڈنٹ تنظیم تھی. وہاں سے ہم نے، تو یہ میرا ایک وہ تھا نا آغاز تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا وہاں پہ جیل میں جانا تو اللہ تعالیٰ کے خاص انعام ہوا. اس نے جیل یا تو بناتی یا بگاڑ دیتی ہے. تو میرے اوپر، مجھ پر جیل کا ایک بہت بڑا احسان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تدریس کا آغاز پھر عصری اداروں سے کیا یا پھر دینی اداروں سے؟ جہاں تک تدریس کا تعلق ہے، میں جب جامعہ محمدیہ میں پڑھتا تھا نا، وہ ضیاء اللہ کا دور تھا. تو ضیاء اللہ کے دور میں ایک بڑی آسانی پیدا ہوئی علماء کے لیے. اس نے مدرسہ کی سند کو ڈبل ایم اے کے برابر قرار دے دیا. ایم اے کے یا ڈبل ایم اے کے؟ ڈبل ایم اے کے. ہاں جی، وہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات اس کی برابر قرار دی. یعنی جسے کہتے ہیں چوپڑیاں اوپروں 2 بلکہ اس سے بھی کوئی زیادہ ہی تھا. اب وہ جو بیچارے دیہاتوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں طلبہ فارغ ہو جاتے تھے، ان کے لیے ایک لاٹری نکل آئی. ہر ایک نے سند پکڑی
تو وہ جا کے مدرسہ میں چلا گیا، اور وہاں کچھ خرابیاں بھی ہوئیں کہ کچھ لوگ فارغ نہیں تھے، انہوں نے بھی سندے شندے پکڑی اور وہ چلے گئے۔ تو میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، اور گھر سے تو میرے حالات میں نے شروع میں بتایا جیسے تھے کہ بس اوقات کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جذبے بڑے تھے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان جذبوں کو کس طرح پروان چڑھایا، کیسے وہ سلامت رہے اور پرواہ نہیں کسی بات کی ہوئی۔ تو مجھے چونکہ ایک جلا مل چکی تھی، میں نے کہا نہیں، میں نے یہ 11 اسکیل کی نوکری نہیں کرنی۔ اچھا، میں نے جب بھی آغاز کرنا ہے گسٹڈ سے کرنا ہے، کلاس 1 کی کرنی ہے، کلاس 1 17 سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ یہی تھی کہ میں لیکچر صوبے دار کے لیول کی جو ہوتی تھی؟ نہیں، وہ جو تھی نا درس انتظامی سے فارغ، ان کو میرے خیال ہے 11واں اسکیل یا 14واں بعد میں ہوا، پہلے شاید 11واں تھا، اچھا، ان کو ملتی تھی، لیکن ان کے لیے اس وقت ہینڈسم تھی وہ۔ ہاں، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں نے کہا میں نے یہ نہیں کرنی۔ میرے آج کل میں ان کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے علماء کے وہ فرزند تھے، وہ کہنے لگے کہ یار تو اپنی حیثیت ہے، تیرے کو پیسہ ایک نہیں ہے گا، خرچہ تیرے کو نہیں، گلا وڈی وڈی کرنا۔ میں کہا جو میرے ارادے ہیں نا کہ میں انشاءاللہ کام کروں گا اور ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دل سے نکلی ہوئی بات، پھر وہ میں پھر باقاعدہ کالج کے بعد یونیورسٹی گیا، یونیورسٹی میں میں نے عربک میں ماسٹرز کیا۔ میرے استاد گرامی یونیورسٹی میں ہوتے تھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، پچھلے ماہ ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ میں نے جامعہ میں جو حدیث پڑھی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھی ہے۔ یہ 2 میرے بڑے نامور استاد تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے 88 میں باقاعدہ لیکچرشپ جوائن کی شعبہ عربی میں، پاک پتن سے آغاز کیا۔ پھر وہ آگے بہت ساری داستانیں ہیں کہ پاک پتن میں رہ نہ پایا، پھر تھوڑی سی ٹسل شعبے کے ساتھ بندہ پھر سیکھتا ہے نا آہستہ آہستہ، تو وہاں سے میں نے تدریس کا آغاز کیا بطور لیکچر شعبہ عربی۔ تو ڈاکٹر صاحب، تصنیف کا شوق کب پیدا ہوا، اور سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی، اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ تنظیم میں آنے کی تو موٹیویشن آپ نے بتا دی نا کہ وہ اسباب بنے جو جیل والے۔ یہ ایک حسن اتفاق بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے۔ یہ بہت اچھی۔ اب تنظیم میں تو مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا ملنا، اس وقت علامہ احسان علی ظہیر شہید، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ، ان کے ساتھ بڑی ہماری دوستی تھی۔ تو مولانا عبداللہ صاحب، یہ بڑے بڑے اکابر کے ساتھ بیٹھنا۔ ایک اور بڑی علمی شخصیت ہے مولانا عطا اللہ حنی بھوجیانی، جی جی بالکل۔ ان کے ساتھ میرا بہت لگاؤ تھا، یوں سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ہمارے خاندانی مراسم تھے۔ اچھا۔ میرے جو سسرال ہے نا، میرے سسرال میں ایک نام تھا بڑا گجرانوالہ کے مولوی ابراہیم خلیل صاحب، ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو بلکہ مجھے، میری اس وقت شادی ہے، ایک ہی الحمدللہ شروع سے ایک ہی ہے، تو یہ رشتہ انہوں نے پسند کیا تھا، اور نکاح بھی مولانا بھوجیانی نے پڑھایا، اتنا ہمارا تعلق تھا۔ تو اسی مناسبت سے میں پھر السلام کے دفتر جایا کرتا تھا، تو میری ان کے ساتھ بڑی بیٹھک ہوتی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس وقت 2 شخصیتیں تھیں، ایک آتش تھی علامہ احسان علی ظہیر، دوسرے شبنم تھے مولانا عطا اللہ حنی بھوجیانی، تو دونوں کے ساتھ میرا ایک جیسا تعلق تھا۔ تو مولانا کے ساتھ جب بیٹھنا ہوا تو ان کی جو تھی نا ایک کیبنٹ کہہ لیں، ان کی میٹنگ اور مجلس، اس میں بڑے نام تھے، مولانا بھی تھے، وہ بھی کبھی کبھی بیٹھتے تھے۔ تو مولانا اسحاق بھٹی صاحب، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، مولانا سلیمان انصاری جو مصری شاہ میں، اور ایک بڑا نام تھا حضرت علیم ناصری کا۔ ان کے ساتھ ہماری خوب جمتی تھی، ہمارا آپس میں مزہ بھی، مجلس بھی۔ پھر بعد میں قاری نعیم الحق نعیم صاحب آ گئے، وہ بھی بہت بڑے عظیم آدمی تھے، ان کے ساتھ میری بڑی بیٹھک رہی۔ تو مولانا بھٹی صاحب کا جو رجحان تھا نا، وہ لکھنے لکھانے کی طرف بہت زیادہ تھا، تو اس مجلس میں بیٹھ کر پھر میرا یہ بھی شوق مجھے چرایا۔ ادھر سے میں ماسٹرز کر رہا تھا عربک میں، تو اس کے لیے مجھے آرٹیکل لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ پھر میں نے ڈاکٹریٹ شروع کی، تو اس پھر کچھ عربی زبان میں لکھے، کچھ اردو میں لکھے، یہ میرا لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع۔ مولانا بھٹی صاحب نے بھی، اور ایک میرا خیال ہے کہ میاں محمد جمیل رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہیں، تو میں محبت سے کہہ رہا ہوں،
تو انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ جو آرٹیکل ہے نا یہ صبح لکھے شام کو ختم ہو جاتا ہے، تو کتاب ہونی چاہیے جو باقی رہتی ہے. یہ ایک موٹیویشن تھی ان بزرگوں کی طرف ان کی مجلس میں. پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور باقاعدہ جو میری کتاب سامنے آئی اس وقت اس کا نام تھا اہل حدیث منزل بہ منزل. اچھا، پہلی کتاب یہ تھی؟ پہلی یہ تھی. تو اس کی بھی ایک بڑی داستان ہے کہ ہم کہیں سفر پہ تھے پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں، غالباً میرپور کشمیر میں ایک بہت بڑی کوئی میٹنگ اور کانفرنس، وہاں سے واپس آ رہے تھے راستے میں. یہ مجھے اب یاد نہیں، سال نہیں یاد آ رہا. علامہ صاحب کی شہادت کے بعد کی بات ہے؟ یہ تو ساری باتیں بات کی ہیں. تو پھر وہ طے ہوا کہ اس ٹاپک پہ ہونا چاہیے. پھر میں نے اس پہ لکھا. پھر اس کے بعد میری کتاب آئی تذکرۃ الابرار، تقریباً 84 علماء کرام ضلع قصور کے بڑے بڑے جید علماء ان میں، ان کا پھر میں نے تذکرہ لکھا. پھر آہستہ آہستہ پھر میرا لکھنے کی طرف رجحان ہوتا گیا. لیکن میں شاید بہت کچھ لکھتا اگر یہ تنظیمی مصروفیت زیادہ نہ ہوتی. تو تنظیم میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی تنظیمیں ان کو چلانا، ان کی خبر گیری کرنا، پھر تھوڑا سا وقت ایسے ہی بچتا ہے. اچھا، آپ نے ایک شخصیت کے اوپر کتاب لکھی جن کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ. ان کے اوپر کتاب لکھنے کا کس طرح خیال آیا اور ان کے اندر کیا خصوصیات دیکھی؟ ان دنوں جب یہ جو جس دور کی بات کروں اس وقت آج کی نسبت میرا شخصیات کا مطالعہ زیادہ تھا اور میں انٹرسٹ زیادہ تھا. میں نے بر صغیر کے اکابر علماء کو پڑھا، سب کو پڑھا. اس وقت جو دستیاب کتابیں تھیں وہ میں ساری میں نے دیکھی پڑھی. اور پھر میں نے خاص کر مولانا بھٹی صاحب ان کے ساتھ بیٹھنا، اور وہ تو تذکرہ ہی ان کا ایسا ہوتا تھا. خیال حدیث کہا جاتا تھا. ہاں جی، وہ ایک مجلس میں پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں بتا، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بڑھا دیا ہوا تھا. تو جب میں نے شخصیات کو دیکھا نا تو مجھے نسبتاً مولانا محمد حسین بٹالوی نے اپیل زیادہ کیا، اس لیے کہ اس میں اس بندے میں دین کی، جماعت کی، مسلک کی حمیت زیادہ تھی. یہی وجہ ہے نا کہ جب اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور وہابیوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھی اور وہابیوں کو قید کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ کیس کیا عدالت میں. انہوں نے کہا کہ ہم وہ وہابی نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ہمیں محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کر کے وہابی بنا کے باغی قرار دے کے اور ہمیں تم پکڑے جا رہے ہو. ہم وہ نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے عامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اہل حدیث کا جو دفاع کیا اور اس کے اندر ان کے اندر جو حمیت اور غیرت تھی، اور خاص کر پھر یہ کتنی بڑی بات تھی کہ جب قادیانی نے دعویٰ کیا تو سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک سوال بنایا اور اس سوال کو سرکولیٹ کیا، اور اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے سید میاں محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا، اور بر صغیر کے بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھا. تو ان کی یہ جو موٹیویشن کہہ لیں یا ان کا آغاز کہہ لیں یا ان کی ابتدا اور بڑی مضبوطی کے ساتھ، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. پھر میرا ارادہ تھا کہ اس دور کی جو جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف پبلک کے سامنے، خاص کر نوجوانوں کے سامنے آنا چاہیے. وہ آگے بات چل نہیں سکی، لیکن بہرحال یہ کام میں نے ایک دفعہ کیا کہ ان پہ تھوڑا سا لکھا اور پبلش بھی. تو یہ سوال انہوں نے کیا بنایا تھا؟ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک سوال انہوں نے بنایا اس کے حوالے سے قادیانی کے عقائد کے بارے میں، جو اس وقت ان کے عقائد تھے، ان کے عقائد کے بارے میں انہوں نے لکھ کے کہ کیا ان عقائد والا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، یہ سوال تھا. اور اس پہ پھر انہوں نے جواب لکھا سب سے پہلے میاں صاحب نے، اور پھر لوگوں نے کہ نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. تو اس اولین فتویٰ کفر اگر کہا جا سکتا تو اسی کو کہا جا سکتا ہے بر صغیر میں، جس کا آغاز مولانا بٹالوی نے کیا. اچھا، 1977 میں جو تحریک نظام مصطفیٰ جو ایک بنی تھی، اس میں آپ جس طرح آپ نے پہلے بتایا آپ اسی میں قید بھی رہے، تو یہ بعد میں تحریک کامیاب ہوئی تھی کہ وہ کئی پہلے بھی تحریکیں اٹھتی رہی انہی کی طرح، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کام ان کا نام کچھ ہوتا ہے، کام کچھ ہوتا ہے، اور رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. پاکستان کی تاسیس سے لے کر اس کی تخلیق سے لے کر آج تک
اس کے بارے ساری باتیں کنٹروورشل اس لیے ہیں کہ جو بانی تھے نا ان کی نیتوں میں فطور ہوتا، وہ کرتے کچھ تھے کہتے کچھ تھے۔ اب 77 میں انتخابات ہوئے، 7 مارچ اور 10 مارچ کو۔ 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے اور 10 کو تھے صوبائی اسمبلیوں کے، اس وقت علیحدہ ہوتے تھے۔ تو بھٹو صاحب کی حکومت تھی پیپل پارٹی کی، تو یہ ان کے مقابلے میں جو جماعتیں تھیں ان کے خیال میں اس نے بہت اعلیٰ درجے پہ دھاندلی کروائی۔ اب دھاندلی کے خلاف یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور یہ 9 پارٹیاں تھیں، 9 جماعتیں، اسی لیے ان کو 9 ستارے کہا گیا۔ ان کے پرچم پہ بھی 9 ستارے بنے ہوئے تھے۔ PN پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس جس کو بولتے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک چلائی۔ اب وہ تحریک تھی دھاندلی کے خلاف، جمہوری تمہارا عمل ہے، جمہوری سفر ہے۔ اس تحریک کو انہوں نے نام دے دیا تحریک نظام مصطفیٰ کا۔ اس کے سربراہ مفتی محمود صاحب، اس میں شاہ احمد نورانی صاحب بھی ہیں، اس میں نواب زادہ صاحب بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، اور بھی دیگر بڑے بڑے جماعتیں ہیں۔ اہل حدیثوں کی کون سی جماعت؟ اہل حدیث بطور جماعت کے ان میں شامل نہیں تھے۔ اچھا، اس میں اہل حدیث بطور جماعت میں انفرادی طور شامل پہ تھے؟ انفرادی طور میں کوئی جمہوری پارٹی میں اٹا ہوا تھا، کوئی مسلم لیگ میں، کوئی کہیں کہیں۔ ہم ان کے سائڈ پہ تھے۔ تو اس وقت ہم جو باقاعدہ ایک ممبر ہیں اتحاد کے، ایسی صورتحال اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت ہم اس میں ستاروں کے پیچھے پیچھے تھے، ہم ان کی ستاروں کی روشنی چرا کے ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو یہ 9 ستارے، 9 لیڈر اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں تحریک نظام مصطفیٰ، اس میں وہ پارٹیاں بھی ہیں جو سیکولر پارٹیاں ہیں، وہ ان کے ہاں تو اسلام ویسے وارہ نہیں کھاتا۔ تو نام ہی میرا خیال ہے غیر مناسب رکھا ہے انہوں نے۔ تو وہ بھی جو تھے نا سیکولر لوگ تھے، وہ بھی تحریک نظام مصطفیٰ کے سٹیج پہ آ کے وہ بھی دین کی اسلام کی باتیں کر جاتے تھے۔ اب یہ جو دوغلی پالیسی تھی اس کا رزلٹ بھی ایسا نکلنا تھا۔ اب پہلے انہوں نے تحریک چلائی، جیلوں میں لوگ گئے، کارکنان گئے۔ اب ان کے جو سربراہ تھے، ادھر سے پاکستان قومی اتحاد کی طرف سے مفتی محمود، نواب زادہ نصر اللہ، اور شروع میں پہلے رفیق باجوہ، رفیق باجوہ کے بعد پروفیسر غفورہ، یہ 3 لوگ تھے۔ اور ادھر سے وہ تھے بھٹو صاحب اور حفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی۔ ان کے مذاکرات کئی روز چلتے رہے۔ اب وہ جو مذاکرات تھے وہ مذاق رات بن کے رہ گئے۔ ان کے دوران میں اس وقت جو ہمارے فوجی افسر تھے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، تو وہ ماشاءاللہ بڑی مونچھوں والے، انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ بڑا اسلام کے لیے ماحول بنا ہوا ہے، انہوں نے پکڑ کے مارشل لا لگا دیا، اور فوراً جتنی بھی آگے باتیں کی انہوں نے اسلام کے نام پہ، یہ صلاۃ کمیٹیاں، زکوٰۃ کمیٹیاں، یہ فلاں بورڈ بن رہا ہے، یہ مجلس شورا بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ، انہوں نے کافی اس کو 90 دن کے لیے وہ تشریف لائے صاحب، اور 11 سال انہوں نے یہاں پہ تجربہ کیا، اور تجربے نام کے کیے، اور عملاً کوئی کام نہیں ہوا۔ عملاً میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لسانی، گروہی، دینی، مذہبی فرقہ واریت ضیاء اللہ کے دور میں آئی، شاید پاکستان میں کہیں آئی۔ ہاں اس دور میں مطلب جتنی لسانی تنظیمیں ہیں، گروہی تنظیمیں ہیں، فرقہ واریت ہے، زوروں پہ اس وقت یہ مس مینجمنٹ تھی یا باقاعدہ ان کو لایا گیا تھا؟ اب دیکھیں یہ تو اب ضیاء الحق کو بندہ پوچھے بلا کے، کوئی ایسا وقت مطلب وہ وقت بھی نہیں رہا، یا جس طرح قبر سے نکالا جا سکتا۔ ساحل الدین صاحب کہتے ہیں نا ٹائم مشین کا، تو ٹائم مشین میں پیچھے جا کے بندہ ان سے پوچھ لے، پیچھے جا کے انہیں ٹائم مشین پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، کس مقصد، یا کس نے آپ سے کروایا ہے یہ ساری نیت بنیاد ہی دوغلی ہے، تو اس کا نتیجہ صحیح کیسے ہوگا؟ تو پاکستان میں بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں کہ وہ چلائی کسی اور نام سے گئی، اور عملاً اس کا کوئی سلسلہ اور تھا۔ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کے ساتھ آپ کی رفاقت رہی، بلکہ ادریس زبیر صاحب کا آپ نے جس طرح ذکر کیا، حفظہ اللہ کا، عبدالقدیر خموش صاحب کا، ان کے ساتھ تو خیر آپ کی جسے پنجابی جی کہتے ہیں لگ دی رہی ہے نا، تو یہ کس طرح کا دور تھا، اور ان حالات سے آپ نے کیا سیکھا، یا اس بنیاد پر آپ نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ تنظیمات کو کس طرح جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک
اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو جوڑیں کہ کل کو ٹھیس نہ پہنچے اور وہ دین سے دور ہو جائیں. اس سوال سے ریلیٹڈ کئی ساری باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دور تھا نا ہمارا جمعیت طلبہ الحدیث کا، اس میں جو ہمارا گروپ تھا نا، اس میں کافی سارے افراد ایسے تھے کہ ایک ایک بندہ ہی بڑی بڑی جماعت تھا. مثال کے طور پہ بھی ادریس زبیر صاحب کو دیکھ، ادریس زبیر اب اتنے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں. میں کہتا ہوں جماعتیں وہ کام نہیں کر پا رہی جو وہ کر رہے ہیں، جو یقیناً عبد القدیر خاموش وہ سیاست میں کہاں تک پہنچے. میں بھی تھوڑا بہت ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں. اس طرح ساقی صاحب ہیں، ایک بڑے دانشور ہیں. علامہ ریاض الرحمان یزدانی ہیں، وہ ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست شخصیت ہیں. لیکن ان کی ترجیحات بدل گئی نا پھر بعد میں. کچھ بھی ہو، میں صلاحیت کی بات کر رہا ہوں، میں ترجیحات کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں صلاحیت کی. تو میں کسی کو کرٹیسائز نہ کر رہا ہوں، نہ میرا ارادہ کرنا. نہیں مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے ان لائن تھوڑی سی بہرحال باصلاحیت ہے نا. ترجیحات بدلنے والا بندہ بھی تو باصلاحیت ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح اور بھی چند ایک ہمارے ساتھ نام تھے. ایک تو وہ گروپ سارے کا سارے بہت بڑا تھا. اگر کوئی ان کو آرگنائز کرنے والا ہوتا، اگر کوئی مضبوط پلیٹ فارم ہوتا، اور اگر ان دوستوں کی سب کی حوصلہ افزائی کی جاتی. یہ بات میں رانا شفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے، یہ بھی ساتھ، یہ آپ کے جونیئر ہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں تنظیم میں. تو یہ اتنے بڑے بڑے نام تھے. محمد خان نجیب بھی ان میں شامل ہیں، شہید. تو یہ ان لوگوں کو اگر باقاعدہ آرگنائز کیا جاتا اور ان کو پیٹرنائز کیا جاتا تو ایک بہت بڑی تنظیم ہوتی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ سیکھنے کی بات، اس وقت ہم جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے، آزاد تھے، ہمارے اوپر کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو ہماری تربیت کرتا، چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. وہ اسی طرح ہم جب علامہ صاحب کے ساتھ شامل ہوئے، علامہ صاحب کا جو تھا نا بہاؤ اور زور اتنا زیادہ تھا، وہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا بھی. لیکن ابھی وہ ابتدا میں ہی تھے. یہ یوں سمجھ لیں کہ ابھی وہ جو ہوتا ہے نا کہ شباب پہ بندہ ہوتا ہے، ابھی پورے شباب پہ ابھی وہ آ رہے تھے. تو درمیان میں وہ حادثہ ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن میں نے اس سارے سلسلے میں اس دور میں، بعد کے دور میں، دیگر تنظیمات کے دور میں، پھر خاص کر جو مجھے تنظیم آرگنائز کرنے کا موقع ملا، تو میں نے جو بات سیکھی اور سمجھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نوجوانوں کو کہتا بھی ہوں، تنظیم کے ساتھ آپ رہیں، جماعتوں کے ساتھ رہیں، لیکن اپنی ذات کو آپ نہ بھولیں. آپ ہر آنے والے لمحے سے سیکھیں، اور اگر تربیت ہو رہی ہے تو اس کو اپنے اندر جگہ دیں، اپنے اندر زرخیزی پیدا کریں، اپنے اندر چیزوں کو جذب کرنے کی صورتحال اپنی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کی سٹینڈنگ نہیں ہے تو آؤٹ سٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ پہلے سٹینڈنگ ہونی چاہیے. صحیح. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سن کر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، وہ قریب ترین جو مہنگا ترین باغ ہے، وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. یہ میں نے دیا. حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر پہ جو چیز مجھے ملی تھی نا، وہ میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بارے میں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ ایک تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ عزیزوں کا خیال رکھیں پہلے، اور دوسری یہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اپنی ضرورتوں کا پہلے خیال رکھیں، اور زائد جو ہے نا وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں. تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے. خود مضبوط ہوگا، اس کی صحت ٹھیک ہوگی، اس کے حالات ٹھیک ہوگی، پھر وہ کام کر سکے گا. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ بندہ اپنی چیزیں سفر ہو جائیں، تعلیم بھی سفر کرے، اس کی صحت بھی سفر کرے، سارا کچھ سفر کرے، فیملی ٹوٹ جائے، فیملی بھی ساری روٹ جائے. اور جب بندہ ایک قسم کا بیکار ہو جاتا ہے، یعنی کسی کام کا نہیں رہتا، تو یقیناً اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہاں فلاں بندہ بڑا اچھا تھا جی، بڑا کام کرتا تھا. لیکن ہمارے پاس اتنی مینجمنٹ یا اتنے انتظامات نہیں ہوتے کہ ہم کسی کو جا کے
اس کو روزگار فراہم کرے، چاہیے، یہ ضروری ہے۔ مثلا پچھلے کووڈ میں، اب میں اتنی تنظیموں کا آرگنائزر ہوں، میں بیمار پڑ گیا، امیر محترم سمیت کوئی دوست مجھے آئے پوچھنے کے لیے، انہوں نے میری خبر گیری کی، لیکن کیا کسی کو خبر ہے میرا علاج کس نے کروایا؟ میں کہاں سے، مجھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے، لیکن جو اتنا زیادہ کام کر رہا ہے، تنظیموں جماعتوں کو چاہیے کہ اس کو سنبھالیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے حالات نہیں کہ ہم ورکر کو اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، کوئی کسی کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیمی زندگی اختیار کرنے کے باوجود انسان کو اپنا روزگار، اپنا کاروبار، اپنے حالات واقعات اس پہ نظر خود رکھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ تنظیمی کام بھی کرنا چاہیے اللہ کی توفیق سے۔ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی، زندگی بھی رب کی دی ہوئی، وقت بھی رب کا دیا ہوا، توفیق بھی اسی کی ہے، یہ ساری توفیقات اسی کی ہیں، تو اس کو مینج کرنا، اس کے لیے عقل بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اگر موازنہ کریں اس دور کی تحریکوں کا، اب تو تحریکیں خیر نہیں رہی، یا تنظیموں کا آپ کہہ لیں، اس دور کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو کیا فرق دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، فرق جس طرح حالات آگے بدل رہے ہیں نا، بنیادی فرق کوئی نہیں ہے، افراد بھی وہی ہیں، نظریات بھی وہی ہیں۔ اب جس طرح جدت جو معاشرے میں سماج میں آ رہی ہے، آلات بدل رہے ہیں، ہمارے استعمال کی چیزیں بدل رہی ہیں، اور ضروریات بدل رہی ہیں، اور خاص کر یہ جو میڈیا کا دور ہے، اس نے جس طرح بہت ساری جو پوشیدہ باتیں تھیں ان کو بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ مسائل جن کو صرف علماء ڈسکس کرتے تھے، اب ان پڑھ لوگ وہ بھی اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور ایسے حالات میں کہ اب خاص کر ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ان پہ دیکھیں جا کے، تو ایسے ایسے لوگ وہاں پہ مفتی، علامہ اور مفکر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں جو بدن حالات کی تبدیلی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، افراد بھی وہی ہیں اور عقائد بھی وہی ہیں، نظریات بھی وہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ اور فکر دے رکھی ہے، وہ اپنے حالات کے مطابق اپنا رستہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب علامہ شہید رحمہ اللہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ ان کے جو ساری تحریک تھی ان کی، اور اتنا جذبہ تھا ان کا، اتنا ولولہ تھا کام کے حوالے سے، ظاہر ہے نوجوان تھے، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا شباب تھا، تو کیا چیزیں سیکھنے کو ملیں؟ جہاں تک علامہ صاحب کی بات ہے نا، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ان سے سیکھا اور پایا ہے، انسان اگر کوئی ارادہ کر لے کچھ کرنے کا، پھر وہ حالات واقعات جیسے بھی ہوں، اسباب وسائل کیسے بھی ہوں، ارادہ اور پختہ کر لے اور چل نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کو منزل ضرور دیتا ہے۔ علامہ صاحب نے جس انداز سے تعلیم حاصل کی، جس طرح وہ باہر گئے، پڑھنے گئے، اور جس طرح انہوں نے ایک فیلڈ سنبھالا اور معاش سنبھالا، اور جس انداز سے انہوں نے محنت کی، وہ بڑی قابل ستائش بات ہے۔ وہ ایک بندے کا کام نہیں جو اتنا کام وہ کر کے گئے، انہوں نے بہت سارے بندوں کا، بہت ساری جماعتوں کا کام اکیلے نے کر دکھایا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنی صلاحیتوں پہ بھی بھروسہ کرے، اور پھر اس کی گفتگو اور اس کے عمل کے درمیان یہ کوئی مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی اعتماد کی کمی نہ ہو، اس کے اندر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو علامہ شہید نے نوجوانوں نے یہ بات سیکھنی تھی ان سے، نوجوانوں نے کچھ اور سیکھا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ علامہ شہید کی سیرت کا مطالعہ کرو، یہ بات سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اکیلے نے اتنا سارا کام کر لیا، کس طرح وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس وقت ایسا دور آ گیا تھا کہ ان کی سب کے ساتھ مات رہی تھی، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے سہمے نہیں، اور کسی کی عقیدت میں وہ کمزور نہیں پڑے، انہوں نے بالکل اپنا جو راستہ بنایا ہو تو اس پہ چلتے رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی مرضی علامہ شہید کو دنیا میں بھیجا، اور جب مرضی اس کی بلا لیا۔
آج نوجوانوں کو ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ بندہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اسباب اور وسائل کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ رونا نہیں رونا چاہیے، اس کو نکلنا چاہیے اللہ کی راہ میں، اور وہ کر گزرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے مدارس سے بھی استفادہ کیا اور دنیاوی جو عصری علوم کے ادارے ہیں ان سے بھی آپ مستفید ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نصاب ہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی عصری اداروں میں جو لارڈ میکالے نے جو نصاب بنا دیا تھا وہ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، دوسری طرف اگر آپ مدارس کے نصاب کو دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ پرانا ہے، جسے کسی حد تک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اسباق ایسے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ یہ بات کو میری نہیں ہے، لوگ ہمارے تک یہ سوال بھیجتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر گفتگو کرنا اتنا آسان بھی نہیں، جب بھی کوئی گفتگو کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ خصوصاً اس حوالے سے اصلاحات کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا ذاتی کیا نظریہ اس حوالے سے کہ اس میں بھی کوئی جدت آنی چاہیے یا اس میں کوئی رد و بدل ہونی چاہیے یا کئی چیزیں نئی ایڈ ہونی چاہیے، کچھ پرانی نکالنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیں، جہاں تک نصاب کی بات ہے نا تبدیلی کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ جو تغیر و تبدل ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ تو تبدیلی آتی ہے اور آتی رہنی چاہیے، وہ جو اکابر ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف نصاب مدارس کو ہدف تنقید بنانا وہ ایک فیشن ہے، وہ فیشن کے طور پر بنایا جاتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، وہاں کیا تیار کر رہے ہیں۔ بھئی جتنے مدارس ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ملک میں تعلیمی سلسلہ ہے، آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھایا جا رہا ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، سرکار کیا کر رہی ہے، تو ان مدارس والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کی قوم کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کا کام ہے علماء تیار کرنا، علماء وہ تیار کر رہی ہیں۔ علماء مدارس کا یا جامعات کا کب دعویٰ ہے کہ ہم انجینئر پیدا کر رہے ہیں، ہم سائنسدان پیدا کر رہے ہیں؟ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم علماء پیدا کر رہے ہیں، اور علماء وہ پہلے گزشتہ سالوں مہینوں کی نسبت آج بہتر علماء تیار ہو رہے ہیں۔ ان کی زبان دانی اچھی ہے، ان کی گفتگو اچھی ہے، ان کا جو گرفت ہے مسائل پہ وہ اچھی ہے، وہ مسائل کو سمجھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی واقف ہے، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سراسر ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہدف تنقید بناتے ہیں اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہماری سرکار جو نصاب سرکاری اداروں کا بناتی ہے، سرکاری اداروں کا کیا حال ہے؟ اب ان کو جب کیا نام ہے درجات میں تقسیم کرنا چاہیں، ایک ٹاٹ سکول ہے، ایک بینچ سکول ہے، ایک کرسی سکول ہے، ایک نان اے سی ہے، ایک اے سی ہے، ایک اے سی میں پھر وہ وی آئی پی ہے، پھر وی آئی پی ہے، کتنے ہم نے مدارج ہیں۔ اور پھر اگر بڑے مدارس کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ ایچ ایس این جیسے ادارے ہیں، کتنے افراد انہوں نے تیار کیے آج تک، کتنے، چلو ان کی بات ہی لے لیں کہ مقابلے میں امتحان میں وہ کتنے لوگ وہاں سے جاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ عام اداروں کے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ان بڑے اداروں کی نسبت۔ ان کی زبان دانی یا ان کے جو بگڑے ہوئے لہجے ضرور ہوتے ہیں لیکن نالج ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو نالج ان کے پاس ہوتا ہے جن کی بنیادیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں، تو ان کی پروڈکشن کتنی بری ہے، ان کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے۔ اتنے مہنگے کہ ایک ادارے کا جو ایک مدرسہ ہے وہ پورے سال کی جتنے اخراجات ہیں اتنے ایک اسٹوڈنٹ کے سال کے اخراجات ہیں، تو وہ پورے ادارے کے اخراجات جو ایک بندہ ہضم کر رہا ہے اور کھا رہا ہے وہ کیا ہمیں آؤٹ پٹ دے رہا ہے، ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ میں ایسی کچھ میٹنگز میں رہا ہوں نصابی کمیٹیوں میں اور نصابی مجالس میں۔ آپ اس کا حصہ بھی ہیں یا ویسے اعزازی طور پہ گئے اس میں، جو وفاق المدارس السلفیہ؟ وفاق المدارس سالفیہ کا تو میں حصہ ہونا اس کے اچھا پراپر حصہ بھی ہیں، چلے یہ تو پھر آپ کے متعلقہ سوال تھا نا، وہ تو ویسے بھی آپ ماہر تعلیم بھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ تو بس وہ آپ لوگوں نے بنا دیا، میں تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں اس کے ایگزیکٹو باڈی کا حصہ ہوں جو وفاق المدارس کی ہے، سالانہ جو ہمارے اس میں ہوتا ہے نصاب کے فلاں اس میں ابھی بھی چند دنوں بعد اس کی میٹنگ ہے انشاءاللہ، اس میں حاضری ہوگی، تو وہ بھی، اور اتفاق سے اسی مناسبت سے وفاق کی مناسبت سے
سرکار کی جو پچھلے گزشتہ سالوں میں جو نصابی کمیٹیوں میٹنگ اس سے بھی مجھے اس میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا ہے. صاف نظر آ رہا ہے اس میں جو افراد شرکت کر رہے ہیں وہ افراد کہاں سے فنڈڈ ہیں, کہاں سے ایجوکیٹڈ ہیں, کہاں سے گائیڈڈ ہیں, کون ان کو بھیج رہا ہے اور کہاں کے وہ نظریات لے کے آ رہے ہیں. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مدارس بڑا آسان ٹارگٹ ہے, بس بڑا آسان ہدف ہے ہمارا, ان غریبوں کو ہم ہر وقت مورد الزام ٹھہراتے رہے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا. پورے ادارے, پورا ملک, پوری ان کی جو مشینری ہے وہ کہاں سے گائیڈڈ ہے, کہاں سے فنڈڈ ہے, کہاں سے ایجوکیٹڈ ہے, کوئی ان کو سوال تو کرے. کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں. ان سب اداروں کا جتنا نصاب ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم ان سے یہ سوال کریں کہ اس ادارے کا نصاب سائنسدان بنا رہا ہے, انجینئر بنا رہا ہے, ملکی شہری بنا رہا ہے, محب وطن شہری پیدا کر رہا ہے, کلرک پیدا کر رہا ہے, یہ بیوروکریسی کیا پیدا کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہوتا ہے نا, بل دین کا تو مقصد ہے نا, مدرسے کا مقصد ہے کہ ہم نے یہ جو طالب علم آیا نا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان دینی ہے. ہم نے اس کو قرآن و سنت کے ایک مقصد سامنے نظر آ رہا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ اتنی جو لاکھوں کی تمہاری فیسیں ہیں, لاکھوں نے اب تو کروڑوں میں چلے گئے وہ اخراجات, کروڑوں روپے خرچ کر کے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس کو بنانا کیا چاہتے ہو؟ کون سی تعلیم دے رہے ہو؟ ملک کی, دین کی, سماج کی, معاشرے کی, یا کہیں اور سے تعلیم آ رہی ہے؟ تو یہ تو سوال اس طرف بھی جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ صرف اس کی نہیں, ان اداروں, عصری اداروں کے نصاب کو بھی بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. اور ان اداروں کے جو نصاب میں اسلام داخل ہونا چاہیے, پاکستانیت اس میں داخل ہونی چاہیے, اس میں انسانیت شامل ہونی چاہیے. اس میں یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوگی تو وہ کس طرح انسان پیدا کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی چند دن پہلے جو حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے, اس طرح کے مشائخ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے فتنوں کے دور میں. ان کا ایک اقتباس کسی نے نقل کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ علماء کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے نوجوان الحاد کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہوتے جا رہے ہیں. تو کہنے کا میرا خیال ہے جو مقصد ان کا یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آپس میں اختلافات بڑھے ہوئے ہیں, خاص کر 2-3 جماعتوں کے حوالے سے. آپ سے اس حوالے سے نصیحت لینی ہے, کوئی اس میں یہ نہیں کہ کسی کو ہم نے ہوا دینی ہے دوبارہ فتنے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ پہلے اختلافات ہم جب بچپن میں ہم رسالوں میں سنتے ہوتے تھے, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, تو والد صاحب سے پتہ چلتا ہوتا تھا کہ یہ چیزیں رسالوں میں چھپتی ہوتی تھی اور تب بھی بڑی بڑی بکواسات چھپتی ہوتی تھی. اب یہ سوشل میڈیا کی زینت بننی شروع ہو گئی. تو نوجوانوں کا کیا قصور ہے اس حوالے سے؟ اس میں نا پہلے آپ نے بڑا معتبر نام لیا, حافظ مسعود عالم صاحب ہمارے بھی بڑے معتبر ہیں. میری ان کے والد گرامی کے ساتھ بڑی اچھی, مجھے یاد ہے کہ مولانا محمد یحییٰ شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی محبت سے مجھے ایک دفعہ شرک پر میں بلایا اور میں حیران رہا. پاس بیٹھ گئے, ایک کرسی پہ وہ بیٹھے, ایک پہ میں بیٹھا. کہنے لگے آج آپ نے نا تاریخ اہل حدیث بیان کرنی ہے. اللہ, اور 1 گھنٹہ میں نے گفتگو کی اور کمال وہ جناب بیٹھے رہے. اکیلے سنتے رہے؟ نہیں اکیلے نہیں, یعنی وہ پاس بیٹھے تھے, ساتھ سامعین بھی تھے. ہاں. لیکن ٹاپک انہوں نے مجھے یہ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں نے ان کی موجودگی میں بیان کیا اور پھر بعد میں انہوں نے بڑی دعائیں دی مجھے تو یہ سارا گھرانہ ہی میرے لیے بڑا قابل احترام ہے. تو جہاں تک ان کی بات ہے نا, یہ بات آدھی ٹھیک ہے, اچھا علماء کے اختلاف والی. دوسری بات میں اس سے تھوڑا سا نا ڈس ایگری کروں گا, وہ یہ ہے نوجوان کیوں دور ہے دین سے. نوجوان یورپ کا نوجوان دیکھ لیں, ہمارا اسلامی معاشرے کا نوجوان دیکھ لیں, وہ دین سے بیزار اور دین سے دور کیوں ہیں. یورپ کا تو سمجھ آتی ہے نا کہ انہوں نے تو اپنی کتابیں بدل ڈالی. صحیح, وہ لوگ ہیں, ان کے جرائم تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں یکفرون بآیات اللہ یقتلون النبیین بغیر حق, اور آگے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ انکار, قتل انبیاء
اور مسلسل ان کا ہاتھ سے گزر جانا، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے دین انہوں نے خود پادریوں علماء نے نہیں رہنے دیا تو انہوں نے بیدار ہونا ہی تھا. لیکن یہاں بدقسمتی ہے، پاکستان کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہاں جو پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، عدالتیں کئی طرح کے فیصلے، وکلاء کی کارکردگی کئی طرح کی، انتظامیہ کا عمل کئی طرح کا، عدل کہیں، دیانت امانت کہیں، اوپر چھتری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ناکامی ہے. انہوں نے ملک کی، وطن کی مینجمنٹ کو، انتظامیہ کو، ان کو ناکام ہونے کو انہوں نے دین اسلام کی ناکامی سمجھ لیا ہے. بالکل. اس لیے وہ دور ہو رہے ہیں. اچھا صحیح. جب بھی وہ بات اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہاں تو یہ سلسلہ ہو گیا. اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، بلکہ الیکٹرانک میڈیا پہ، تمام چینلز پہ ایسے ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کبھی 4 شادیوں کی بات کر دی، کب ہم نے تمہیں کہا زور دے کے کیا تم ضرور کرو بھی شادیاں، ایک آپشن ہے نا. یا کون سا سارے مولویوں نے 4 شادیاں 4 شادیوں کی. بلکہ مجھے تو معاف کیجئے گا، مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا 4 شادیوں کے بارے میں نے کہا اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک شرعی حیثیت، ایک سماجی حیثیت ہے. تو شرعاً تو میں جائز تھا، سماجن میں اس کو نہیں سمجھتا. بر صغیر کے وہ سماج ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو کر سکیں، تو کیوں ہمارے آپ کی فیملی ساری تباہ ہو جاتی ہے. اسی طرح مسائل ایسی افواہیں اٹھا کر، سوالات اٹھا کر علماء کے ذمہ لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء ناکام ہو گیا، دین ناکام نہیں ہے. آج بھی میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر پاکستان ایک نمونہ بن جائے، ماڈل بن جائے، اور یہاں اسلام کی جو حدود قیود ہیں، جو سزائیں ہیں، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، ایک قاتل کو سزا ملے، ایک کرپٹ کو سزا ملے، ایک بددیانت کو سزا ملے، ایک زانی کو سزا ملے، ایک چور کو سزا ملے، دیکھتا ہوں کس طرح لوگ پھر دور ہوتے ہیں. نوجوان چاہتا ہے عدل ہو، نوجوان چاہتا ہے انصاف ہو، نوجوان چاہتا ہے کہ گناہگار کو پکڑا جائے، نوجوان چاہتا ہے کہ رائے راست پہ چلا جائے، باوجود اس کی اپنی بے حیائی اور آوارگی کے وہ یہ چاہتا ہے. اور اگر ہم نوجوان کو یہ ماحول دے سکیں، یہ ماحول کس نے دینا ہے؟ علماء نے تو نہیں دینا. اب یہ اس سے اگلی ملی جلی بات دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. پہلا دعوت خیر ہے، پھر امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر. امر بالمعروف کس نے کرنی ہے؟ علماء نے کرنی ہے. امر بالمعروف کی 3 کیٹیگری ہیں. نمبر 1 بیدہ حکمران، بلسانہ علماء اور اہل قلم، اور قلبہ عوام الناس. اب تقاضا کیا ہوتا ہے؟ علماء سے تقاضا ہوتا ہے کہ تم حکمرانوں والا کام کرو. علماء نے تنفیذ نہیں کرنی، علماء نے نافذ نہیں کرنا. صحیح. اہل قلم نے نافذ نے، اہل قلم نے، اہل زبان نے صرف نشاندہی کرنی ہے. اصل کام حکمرانوں کا، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری کہ امر بالمعروف کریں. تو ہم نے ساری چیزیں گڑبڑ کر دی ہیں. تو یہ اگر ہمارے حکمران سنجیدہ ہوں، ہمارے اہل اقتدار، اہل اختیار سنجیدہ ہوں، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ چیزیں نافذ کر دیں. اب دیکھیں میرا تعلق اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہزارہ فیصلے، ہزارہ سفارشات وہ الماریوں کی زینت پڑی ہیں. کہاں ہے وہ؟ کہاں تنفیذ؟ بنائی تو اس لیے گئی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل اس لیے اس کو بنایا گیا تھا کہ اس کے جو ذمہ دار افراد ہیں، پاکستان کے جو مقتدر علماء ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ سفارشات کریں گے. ان سفارشات کی روشنی میں قانون بنے گا. قانون کہاں ہے؟ سفارشات کہاں ہے؟ اور یہ کمزوری اقتدار کی، کمزوری اختیار کی، وہ ساری آج کا نوجوان علماء پہ ڈال رہا ہے اور وہ بدل ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ہمارا نوجوان بیزار، میں چونکہ کالج میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، جی صحیح. کالج میں یہ سوالات عام ہوتے ہیں، Who is God? Where is God? اب تو یہ فیشن بھی آ گیا. Why is God?
خدا کیوں ہے, کہاں ہے, اس کی ضرورت کیوں ہے, خدا بھی کمزور ہے, ہمیں زبردستی ہم سے کیوں نہیں. وہ اس مسئلے کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند نہیں کر دیا, انسان کو آزادی دی عقل فکر دے کر کہ تو آزادی سے فیصلے کر. تو نوجوان کی بیزاری اور نوجوان کے الحاد کی طرف یہ جو بے محابہ سفر ہے, اس کی وجہ علماء کی ناکامی نہیں, دین کی ناکامی نہیں, اسلام کی ناکامی نہیں, ان لوگوں کی ناکامی ہے جو جھوٹے وعدے دے کر لے کر اعلان کر کے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہم شہد کی نہریں بہا دیں گے, ہم غریبوں کے اس طرح ممتاز اور اعلیٰ بنا دیں گے, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. یہ ان کی ناکامی کی وجہ سے آج کا نوجوان بیزار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی نشست رہی. آخر میں لاسٹ سوال ہے, اس کا آپ جواب دے دیں کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کو آپ دعوت دین کے حوالے سے کس حد تک افیکٹو سمجھتے ہیں؟ ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. شروع میں آپ سمجھتے جب اسپیکر آیا تھا نا, تو کچھ مولویوں بیچاروں نے کہا کہ یہ تو مطلب اس کے خلاف فتوے دے دیے کہ شیطان بول رہا ہے. شیطان. اس تاریخ میں اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یہاں تو یہ ماحول بھی تھا جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلی بار قرآن کا ترجمہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا کہ قرآن کے اسرار و رموز باہر آ جائیں گے, یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی. فارسی میں غالباً کیا تھا. فارسی میں کیا تھا. ان کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا, شاہ عبد القادر نے, شاہ عبد الغنی نے. تو وہ ان کے جو مطلب تراجم ہے, اس کے بعد کیسی اسی طرح اب چلتے چلتے وہ جو شعور تھا یا جو بے شعوری تھی اب شعور میں بدل چکی ہے. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اب میرے خیال کوئی مولوی نہیں کہتا کہ یہ سوشل میڈیا غلط ہے. وہ موبائل بھی مہنگے سے مہنگا یوز کرتے ہیں, اور لیپ ٹاپ بھی, اور ٹیبل بھی, وہ ٹیب جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک سہولت ملی ہوئی ہے, مٹھی میں پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے, اس کا شکر ادا کریں. ایک موبائل ہے نا, تو موبائل آپ کی مٹھی میں ہے, تو پوری دنیا آپ کی مٹھی میں, گلوبل ولیج بن گیا. تو اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیں, بجائے اس کے کہ اس کے لوازمات کو جان کر آپ اس سے استفادہ کریں تو آپ اس کو تنقید کرنا شروع کر دیں. یہ میرے خیال نامناسب رویہ ہے. سوشل میڈیا کو جائز اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور جس قدر برائی پھیل رہی ہے, اب اس کو آپ جا کے تو روک نہیں سکتے, کسی کو آپ مار نہیں سکتے, کسی کو قتل نہیں. اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں, اور اس کو کمزور آواز نہ سمجھیں. آپ کی آواز, جنگل میں تاریکی ہے, اندھیرا ہے, آپ ایک شمع جلا دیتے ہیں تو وہ دور دور تک آپ کو روشن نظر آئے گی, پتہ چلے گا کہ یہ ایک روشنی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ مثال دیکھ لیں گے, وہ جا رہے تھے راستے میں, ایک جگہ آپ نے روشنی دیکھی تو کہا نا آنست نارن. تو یہی صورتحال علماء کرام کو, ذمہ داران کو, دین کے مدرسین کو, معلمین کو, طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو اس میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. آپ کے والد گرامی وہ ہماری طرح سیدھے سادھے درویش آدمی ہیں. اب آپ چونکہ جدید دور کے ہیں, آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے, تو یہ سمجھ دوسری طرف بھی جا سکتی تھی. اب اس کا اسٹوڈیو بھی بنا سکتے تھے, اب اس میں فلمیں ڈرامے وہ بھی فلمائز کر سکتے تھے. لیکن آپ نے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی بنائی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح ایک موٹیویشن ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا مثبت کردار جتنا ہو سکے وہ کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ شیخ, انشاءاللہ آپ سے استفادہ ہوتا رہے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. ناظرین سے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.